کائنات کی ہر چیز تمہیں مل جائے گی اگر تم زندگی میں 3 چیزیں اپنا لیتے ہو، 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، تمہیں کائنات کی ہر چیز مل جائے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں اپنانے والا شخص ہر گھڑی ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آخر وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں جن کے اپنانے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتا ہے، انسان کو دنیا میں بھی مالا مال کر دیتا ہے، آخرت میں بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں نمبر 1 اللہ کا خوف خدا۔ فرمایا خوف خدا جس انسان کے اندر آ جائے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ خوف خدا بہت بڑی دولت ہے، یہ ہر ایک انسان کے مقدر میں نہیں لکھا جاتا۔ خوف خدا کی بات آئی، عاجزی اور انکساری کی بات آئی، مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید بھی ہو گئے تھے، اس دنیا فانی سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایک دن میں رات کو گھر میں سویا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بے فکر سویا ہوا تھا، رات کا دوسرا پہر آیا، میرے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اچانک کسی نے دستک دی، میں گھبرا گیا کہ رات کا دوسرا پہر ہے، اچانک میرے گھر کے دروازے پر کس نے دستک دی؟ میں گھبرا کر میں نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے۔ میں نے حضرت سے پوچھا حضرت خیریت تو تھی آنے کی، آپ مجھے اپنے گھر میں بلا لیتے، بندہ نچیز کے گھر آنے کی وجہ کیا ہے؟ رات کا دوسرا پہر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں اندر لے کے آیا، چارپائی پہ بٹھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ایک ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لگایا، حضرت نے فرمایا اے حذیفہ آج میں عشاء کی نماز پڑھ کر واپسی گھر کی طرف جا رہا تھا تو نبی کے پیارے صحابہ پیچھے سے کہہ رہے تھے عمر کتنا نیک ہے، فرما رہے تھے عمر کتنا اچھا ہے، کتنا نیک ہے۔ حذیفہ میں اپنے گھر میں گیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تو مجھ پہ راضی ہے؟ بیوی نے کہا میں آپ پہ راضی ہوں۔ بچوں نے بھی، بیوی نے بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ ہم آپ پہ راضی ہیں۔ حذیفہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، لوگ تو مجھے نیک کہتے ہیں، لوگ تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں سچ سچ بتانا کہ عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں ہے؟ مجھے سچ سچ بتانا حذیفہ خدا رہا کہ میرے کریم نبی تیرے ساتھ راز کی باتیں کیا کرتے تھے، میرے کریم نبی تجھے راز کی باتیں سنایا کرتے تھے، مجھے اتنا بتا دو کہ لوگ تو مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ تو مجھے نیک سمجھتے ہیں، میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے غیبت نہیں کی، میں نے چغلی نہیں کی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی مظلوم پر ظلم نہیں کیا، مظلوم کا ساتھ دیا، لوگوں کی خدمت کی۔ ہے اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں، اس عمر کی عاجزی کا عالم بتا رہا ہوں، وہ عمر جس نے اپنے منہ سے نوالا نکال کے امت کے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، امت کی رگوں میں ڈالتا رہا، امت کا اس قدر خیال رکھا جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کا خیال رکھتا ہے، خود پیاسے رہے امت کو پلایا، خود بھوکے رہے امت کو کھلایا۔ اس عمر کی عاجزی کی کہانی سنا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا کہ میری عمر کو اللہ تعالی نے مقام اتنا دیا ہے، مرتبہ اتنا دیا ہے کہ عمر جس راستے سے جا رہا ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کی بہادری کو سلام، آپ کی بہادری سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اتنا مقام دیا، اتنے بڑے مقام و مرتبے کے مالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی تو دیکھیں۔ حذیفہ مجھے سچ سچ بتانا کہ عمر منافقوں میں شامل تو نہیں ہے۔ حذیفہ مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے نبی تجھے راز کی باتیں کیا کرتے تھے، راز کی باتیں سنایا کرتے تھے، لوگ تو مجھے اچھا کہتے ہیں،
کبھی میرے کریم نبی نے بھی مجھے اچھا کہا تھا؟ میرے کریم نبی نے کبھی تجھے کہا ہو کہ عمر میرا نیک ہے، عمر اللہ کو بھی پیارا ہے، عمر مجھے بھی پیارا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باپ کے مرنے پر میں اتنا نہیں رویا تھا، باپ کی موت نے مجھے اتنا نہیں رلایا جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 2 جملوں نے مجھے رلایا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، میں حضرت عمر فاروق کے پیروں پہ جا بیٹھا، قدم چوم کر کہنے لگا یا عمر، میرے کریم نبی نے کبھی تجھے برا بھلا تو نہیں کہا تھا، لیکن میں نے اپنے ان کانوں سے، اپنے کریم نبی کے لبوں سے یہ ضرور سنا تھا۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا حذیفہ میرے عمر کے مقدروں کو سلام، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ میرے عمر کی جو قربانیاں ہیں، میرے عمر کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہیں، وہ اتنی بڑی قابل قبول ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ عمر جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا عمر جس راستے سے جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، اس عمر کی عاجزی کا عالم یہ ہے، انکساری کا عالم یہ ہے، خوف خدا کا عالم یہ ہے، اس عمر کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے، اتنی عاجزی ہے۔ اور نادانو، ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہم کس باغ کے مولی ہیں کہ ہمارے دل میں نہ تو عشق رسول ہے، نہ تو خوف خدا ہے، نہ تو کسی مسلمان بھائی کے لیے رحم ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی یہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جھوٹ بولنے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مظلوم پر ظلم کرنے کے بعد، کسی کا حق مارنے کے بعد ہماری زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے جی اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اس دور کے صحابہ نے تو کبھی نہیں کہا تھا، صحابہ نے جھوٹ بولنے کے بعد کبھی نہیں کہا تھا اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، کسی کا حق مارنے کے بعد صحابہ نے کبھی نہیں کہا تھا اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ یاد رکھو کیے کی سزا ضرور ملے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں اس کے قدموں پہ ڈال دیتا ہے۔ ایک فقیر تھا اللہ والا مست ملنگ بابا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس فقیر کے دل کا آپریشن ہوا نا تو وہ 10 دن ہسپتال میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا۔ اس فقیر اللہ والے نے جسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے، ایک دم تڑپنے لگے، چیخو پکار کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر آئے، کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی بابا جی نے 5 لاکھ کا بل دیکھا ہے، زاروں قطار رونے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی کوئی بات نہیں، تھوڑا بل کم کر دیں، کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں، آپ روئیے مت۔ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں، اللہ کا دیے سب کچھ ہے، میں تو 5 کروڑ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں، میں تو 5 کروڑ دینے کی بھی حیثیت رکھتا ہوں، یہ 5 لاکھ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اور بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر، آپ ہیں بھی دولت مند، پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار رونے کی وجہ ہی کیا ہے؟ اس بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار رو اس لیے رہا ہوں، اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، اپنی ہسپتال میں 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے۔ افسوس کہ جس رب نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا۔ جس اللہ نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی اس کا تو میں شکریہ بھی ادا نہ کر سکا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی دنوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں، مان لیجئے 50 سال کی عمر لگا لیتے ہیں، 50 سال کی عمر ہو، 15 سال تو ویسے ہی بالغ ہونے میں گزر جاتے ہیں، 15 سال بالغ ہونے میں گزر گئے، ظاہر ہے 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے بندہ سوتا بھی تو ہے نا، 10 گھنٹے بندہ سوتا بھی تو ہے نا۔ ہم 50 سال کی عمر میں سے 20 سال سونے کے نکال لیتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 35 سال، 15 سال بالغ ہونے کے، 20 سال سونے کے،
35 سال ہو گئے، ظاہر ہے 50 سال کی عمر میں سے بندہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، نہاتا بھی ہے، دھوتا بھی ہے، 10 سال وہ بھی نکال لیتے ہیں، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5 سال بچتے ہیں۔ او نوجوانو، میں تمہاری جھولی میں 50 سال نہیں رکھنا چاہتا، میں تمہارے دامن میں 30 سال بھی نہیں رکھنا چاہتا، 20 سال بھی نہیں رکھنا چاہتا، 50 سالہ عمر میں سے 5 سال نکال کے تمہاری جھولی پہ رکھ کے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے مفتی سے پوچھ کے مجھے بتاؤ کہ ان 5 سال کی عمر میں سے تم نے رب کو کیا دیا؟ رب نے تم پر کرم کتنا کیا؟ قبلہ کرم کے انتہا کر دی، حد کر دی میرے اللہ نے۔ یہ 2 آنکھیں دیں، ایک آنکھ خراب ہو جائے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دوں گا، کسی نہ کسی طرح یہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ اگر میری ایک پلک کے بال جھڑ جائیں، میں لاکھوں کروڑوں روپے لگانے کو تیار ہوں، کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں۔ قبلہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ نے مجھے مفت میں عطا کر دی، اللہ نے مجھے مفت میں دے دی، کبھی بل بھی نہیں مانگا، کبھی پیسہ نہیں مانگا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا شخص دن بدن امیر تر امیر بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسری چیز غصے اور طیش کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دینا۔ تیسری چیز غصے اور طیش کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دینا۔ غصے سے سخت نفرت کرنا، طیش سے سخت نفرت کرنا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جوانوں، یہ 3 چیزیں اپنے اندر بٹھا لو، انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ 3 چیزیں اپنانے والا شخص، غصے سے نفرت کرنے والا، اپنے اندر رحم پیدا کرنے والا، خدا کا خوف لے کے آنے والا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا شخص دن بدن امیر تر امیر بنتا چلا جائے۔